بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعوا إن البزازة من الإيمان إن البزازة من الإيمان رواه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود وعن سويد بن وهب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه وفي رواية تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن تزوج لله توجه الله تاج الملك رواه أبو داود وعن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي صوب دوني فقال لي ألك مال قلت نعم قال من أي المال قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته رواه أحمد والنسائي وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا شعيسا قد تفرق شعره وقال ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه رواه أحمد والنسائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
زندگی گزارنے کے آداب ارشاد فرمائے۔ انہی آداب میں سے یہ لباس پوشاک کے آداب چل رہے ہیں کہ ایک مسلمان کس طرح لباس پوشاک میں آداب کی رعایت کرے۔ اعتدال کی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے۔ حضرت ایاس بن ثعلبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، غور سے سنو، سادگی ایمان سے ہے، سادگی ایمان سے ہے، یعنی سادہ زندگی ایمانی علامات میں سے ہے، ایمانی کیفیات کی نشانی ہے۔ جو شخص زیادہ تکلف، بناوٹ، تصنع، بناؤ، سنگار میں لگا رہتا ہے، سمجھو کہ اس کی ایمانی کیفیات میں کمی ہے۔ ایمانی کیفیات کیا ہیں؟ ایمانی کیفیات آخرت کا استحضار ہے۔ تو جس شخص کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رعنائیاں اور دنیا کے دل فریب چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ وہ دل فریب چیزیں اس کے دل کو فریب نہیں دیتی۔ اہل دنیا کے دل کو فریب دیتی ہیں، اس کے دل کو فریب نہیں دیتی، دھوکہ نہیں دیتی۔ وہ اپنی زندگی سادگی میں گزارتا ہے، اور سادگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا حسن دیتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ شاید اس نے بڑا تکلف کیا ہوگا۔ ہم نے اپنے بہت سے بزرگوں کو دیکھا، سادہ کپڑے، سادہ امامہ، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے بہت تکلف سے باندھا ہوگا امامہ۔ حضرت حاجی صاحب مدد اللہ العالی کو کئی دفعہ دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ امامہ بہت اہتمام سے باندھا ہوگا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، مگر جب قریب سے دیکھا تو وضو فرمایا اور ٹوپی پہنی اور جلدی سے صافے کے پیچ باندھے اور لگا دیا۔ ہماری طرح یہ نہیں کہ ایک آئینے میں کھڑے ہو کر سیٹ کر رہے ہیں کہ کہاں سے اس کا پیچ لگانا ہے اور کہاں سے یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، کہاں سے سیدھا ہو رہا ہے۔ اس چکر اور تصنع میں پڑے ہی، بس وضو فرمایا اور جلدی سے صافہ باندھ دیا، مگر وہ ایسا خوبصورت لگتا ہے کہ جیسے بڑے ہی اہتمام سے باندھا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ اکابرین تبلیغ میں سے تھے، ان کو قریب سے دیکھا تو جب یہ امامہ باندھ کر بیان فرمانے کے لیے بیٹھتے تو ایسا لگتا جیسے بڑے اہتمام سے امامہ باندھا، مگر ہم خود انہیں وضو کراتے اور وہ امامہ بس کھڑے ہوتے اور امامہ بس ایسے باندھتے ایک منٹ میں پتہ ہی نہیں چلتا، مگر ایسا محسوس ہوتا کہ بڑے اہتمام سے باندھا۔ سادہ کپڑے جو آگے پہن لیے، مگر وہ ایسے جچتے ہیں کہ جیسے کہ بڑے اہتمام سے اس کو سلوایا گیا۔ یہ سادگی میں اللہ حسن ڈال دیتے ہیں کہ جب ان کا آخرت کی طرف استحضار بڑھ جاتا ہے تو دنیا کی رنگ لگیوں اور زیب و زینت سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو پھر خود بخود ان کے اندر حسن آنے لگتا ہے۔ جنت کا استحضار، جنت کا حسن ان پہ لے آتا ہے، وہاں کے اثرات آنے لگتے ہیں تو چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ سکھر کے تھے مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے وہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے شیخ الحدیث؟ فرمایا بڑے خوبصورت تھے، اور جب وہ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑتے، بڑے خوبصورت۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ حضرت اپنے شیخ کی محبت میں ذرا بہت آگے مبالغہ آرائی میں چلے گئے ہیں، کوئی ہنسنے سے بھی پھول جھڑتے، کوئی مسکراہٹ پر بھی پھول جھڑتے۔ تو دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ شیخ، جب کبھی موقع ملتا ہم پوچھتے حضرت شیخ الحدیث کہتے تھے، تو بس وہ پھر ایک ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی اور حضرت کی باتیں سنانے لگ جاتے اپنے شیخ۔
تو فرماتے ایسا خوبصورت چہرہ تھا جیسے گلاب، اور جب مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑتے۔ پھر ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کو دیکھا، اور جب ان کے ساتھ رہتے تو اب حضرت مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں یاد آتی کہ واقعی وہ جب حضرت ہمارے شیخ ہنستے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑتے۔ اب ان کی وہ بات مبالغہ نہیں لگتی، اور وہ فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ کا چہرہ ایسا تھا جیسے پھول۔ تو اب ہم اپنے شیخ کا چہرہ تصور کرتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا تھا جیسے پھول۔ یہ کیا ہے؟ یہ سادگی تھی ان حضرات، اس کا حسن تھا۔ تو سادگی اور حسن میں یہ کیسے آیا؟ یہ ایمانی کیفیات سے آیا۔ پھر ان کو دنیا کے تکلف، تصنع، بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کپڑوں میں بھی حسن چھلکتا ہے، چہرے سے بھی حسن چھلکتا ہے، بال بنانے میں ایسا لگتا ہے جیسے بڑے دھیان سے بال بنائے، گنجے ہو جاتے ہیں تو حسین لگتے ہیں، یعنی بال ہوتے ہیں تو مستقل حسن، اور گنجے ہوتے ہیں تو الگ مستقل حسن، یعنی بال گنجے ہونے سے بھی حسن میں فرق نہیں آتا، اس حسن میں دوسرا ہی منظر نظر آنے لگتا ہے۔ تو حج کے زمانے میں جب گنجے ہوتے ہیں تو اس کا حسن اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا کی تعلیم کہ بزازہ من الایمان، کہ سادگی ایمان میں سے۔ آج مسلمان اس سادگی کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات بات پکی ہونے سے لے کر ولیمے تک تکلف ہی تکلف، تصنع ہی تصنع، بناوٹ ہی بناوٹ۔ پھر اس کے نقصانات ہم دیکھیں کتنے ہو رہے ہیں۔ یہ سب تصنع بناوٹ کے نقصان ہیں۔ تو سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو چونکہ ہماری ایمانی کیفیات کم ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہم یہ دنیا کے جھنجٹ میں لگ رہے ہیں۔ اگر ایمانی کیفیات بڑھ جائیں، آخرت کا استحضار ہونے لگے تو پھر ان رنگ رلیوں سے پوری دل ہٹ جائے، یہ پھیکی محسوس ہوگی۔ ابھی ہمیں ان چیزوں میں بڑا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، طبیعت مائل ہوتی ہے۔ تم نے کتنے والا موبائل لیا؟ کہتا میں 10,000 والا۔ اچھا بھائی اس میں کون کون سے فنکشن ہیں؟ بھائی یہ فنکشن۔ اچھا بھائی میں نے 15,000 کا لے لیا۔ اچھا بھائی تم نے کتنے کا لیا؟ میں نے 25,000 والا لیا۔ اس میں یہ فنکشن۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی حرص، اندر کی طمع، اندر کی لالچ کہ یہ بھی چیز میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو۔ ضرورت نہیں ہے ان فنکشنوں والے موبائل، مگر بس کہ میرے پاس یہ چیز بھی ہو، یہ چیز بھی ہو، یہ چیز بھی ہو۔ تو یہ چیزوں سے آدمی دنیا کی رنگ رلیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے بہت سی چیزیں مباح ہیں، شریعت نے منع نہیں کی، استعمال کی گنجائش دی ہے، مگر اعلیٰ درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان سارے اسباب عیش و عشرت کو بوقت ضرورت، بقدر ضرورت آدمی استعمال کرے، زیادہ ان میں منہمک نہ ہو، زیادہ ان کی طرف دل کا میدان نہ ہو، دل کا لگاؤ ہو کہ یہ چیز میرے پاس ہو، یہ چیز میرے پاس ہو۔ تو سادگی یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ایمان میں سے ہو، تو ہم میں سے ہر ایک کو سادگی اختیار کرنی ہے۔ کھانے میں سادگی ہو۔ آج کھانے پینے کے اندر دیکھیے کیسا تکلف آ گیا، اور کتنا مسلمانوں کا پیسہ ان کھانے پینے کے چٹکاروں میں برباد ہو کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر دی۔ کہ شہر میں جو امیر آدمی ہے وہ ہیرا کھا گیا، ہیرا جو ہے وہ کھاتا رہا، اگر وہ کھا گیا تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ ہیرا کھا کے خودکشی کر رہا ہے۔ امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر دی، اور غریب شہر فاقے سے مر گیا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ تو آج کتنے گھر میں کتنے لوگ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں،
اور کتنے جو ہے یہ کھانے پینے کے اسٹالوں میں کھڑے ہوئے چٹکارے میں لگے. یہ سب تکلفات جن میں پڑھ کر ہم آخر سے بیگانہ ہو گئے. ان چیزوں میں پتہ کرے ضرورت لگنا تھا. کبھی سال میں ایک دفعہ کوئی چیز کھا لی تو کھا لی, مہینوں میں کبھی کھا لی تو کھا لی. آج مسلمانوں کے ہوٹل بھرے کھانے پینے کی تکلف کی چیزوں سے. یہ ذرا سا اس طرف چلے جائیے آٹوبان روڈ کی طرف, کیسے کیسے ہوٹل ہو, کیسی کیسی جو ہے وہ کھانے پینے کی مہنگی اشیاء, اور سب مسلمان اس میں لگے. یہ سب تکلف, یہ سب بناوٹ, یہ سب ایمانی کیفیات میں کمی کا نتیجہ. ایمانی کیفیات بڑھ جاتی ہیں تو پھر آدمی کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. تو اپنی ساری خواہشات وہاں پوری کرنے لگتا ہے. چاہے کہتا ہے کہ یہاں کیا خواہشات پوری کریں, ساری وہیں پوری کریں. یہاں کی ساری چیزیں فانی ہیں, یہاں کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں, تو ہم ہمیشہ باقی رہنے والی لذتوں میں لگیں. تو یہ بہت سی چیزیں مباح ہیں کہ وہاں جا کر اگر کوئی کھا لے تو گناہ نہیں ہے, مگر ایمانی کیفیات میں کمی کا ذریعہ. جب آدمی وہاں جائے گا تو وہاں کی رونقیں, وہاں کی زیب و زینت, وہاں آئے ہوئے اہل مال, اہل دولت, ان کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا. اور پھر آدمی کہے گا میرے پاس بھی ایسا سوٹ ہو, میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو, اور پھر اس کے لیے نہ حلال کو سوچے گا نہ حرام کو سوچے گا, جو جی میں آئے گا وہ کرے گا. تو کھانے پینے میں تکلف, رہن سہن میں بھی تکلف. دیکھ لیجئے ایک جہیز بچی کو جو اب دیا جاتا ہے 3-4 لاکھ سے کم تر نہیں. وہی چیز اگر 10,000 کا آدمی پیٹ لے لے, 25-30 ہزار کے اندر جو کام ہو جائے وہی کام آج کتنے میں ہو رہا ہے, 2-3 لاکھ میں. یہ سب تکلف, تصنع, بناوٹ. اور یہ سادگی سے, یہ سادگی نہیں جو ایمان کا حصہ تھا, جو ایمانی کیفیات کی علامات تھی وہ نہیں. جس کے دل میں ایمانی علامات ہوں گی, آخرت کا استعداد ہوا کہے گا یہ 3-4 لاکھ روپے میں اس میں کیوں برباد کی, اس میں کیا رکھا ہے, یہ سب پناہ ہو جائے گا, مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. بس جو سادگی سے ہو جائے, سادہ سادہ ہو جائے, کم سے کم میں ہو جائے. تو رہن سہن میں تکلف, لباس پوشاک میں تکلف, چال ڈھال میں تکلف. چال ڈھال بھی ہماری تکلف ہے کہ مخصوص اسٹائل سے چلیں گے, مخصوص اسٹائل سے بیچیں گے, مخصوص اسٹائل سے باتیں کریں گے, اور اس کو فیشن سمجھیں گے کہ وہی انداز سے باتیں کرنی. تو یہ سب تکلف یہ ایمان میں کمی کا ذریعہ ہے. حضور فرماتے ہیں سادگی ایمان کا. تو جتنا آدمی سادگی کے قریب آئے گا ہر اعتبار سے, شادی بیاہ میں سادگی, لباس پوشاک میں سادگی, کھانے پینے میں سادگی, تو پھر زندگی آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی. اور جتنا ان تکلفات میں پڑے گا زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا آج ہو گئی مشکل. یعنی ان تکلفات میں ہم اتنے پڑے کہ غریب سے غریب آدمی بھی چاہتا ہے کہ عید کے دن میری ٹوپی بھی نہیں ہو, میرا بنیان بھی نیا ہو, میرے کپڑے بھی نئے ہوں, میرے چپل بھی نئے ہوں, کوئی چیز میری پرانی بھلی بھی نہ ہو, ہر چیز نئی چاہیے. یہ تکلف. بھائی یہ تھا کہ عید کے دن صاف ستھرے لباس کریں, اور اللہ میسر کرے تو نئے پہنچے, ورنہ بھولے ہوئے پہنچے. مگر ہم اتنا تکلف میں پڑے کہ آج غریب سے غریب بھی کہتے ہیں مجھے عید کی تیاری کرنی ہے, مالدار تو کر ہی رہا عید کی تیاری, اس کو ہر چیز چاہیے. یہ سب تکلف تو ایک عام رواج ہو گیا ان چیزوں کا. ورنہ آج بھی سادہ مناظر ہیں, یہ تھر کے ریگستان میں چلے گئے,
آج بھی سادہ زندگی، سادگی سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کنویں سے پانی بھر کے عورتیں لاتی ہیں، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اسی میں کپڑے بھی دھل رہے ہیں۔ ہماری تو واشنگ مشین چاہیے، آج واشنگ مشین کے بغیر کپڑے دھونے کا تصور ختم۔ واشنگ مشین ہماری ضرورت بن گئی اور اس کے بغیر کپڑے نہیں دھل سکتے۔ اور وہ یہی اسی آج کے زمانے میں صحرائے گھر میں رہنے والے لوگ وہ یعنی مٹکوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں اور اسی پانی سے کپڑے دھوتے ہیں۔ گھر میں دھل گئے کپڑے بغیر واشنگ مشین، تھوڑے سے پانی میں۔ اور یہاں واشنگ مشین چاہیے، پانی کے ریلے چاہیے، پھر کہیں جا کے ہمارے کپڑے دھلیں۔ تو کون سی چیز نہیں رہی جس سے ہم تکلف میں نہیں؟ ہر چیز تکلف میں آ گئی۔ تو ہمارے آقا کی تعلیم سادگی، اور ہم اس تعلیم سے دور ہو کر آ گئے تکلف، لہذا پھر ہمیں پیچھے آنا اور سادگی کو اختیار کرنا۔ ہر معاملے میں سادگی جب آئے گی تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنے۔ دیکھیے شہرت کا لباس کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اب لباس پہن کر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور بھائی اس نے فلاں کمپنی کا لباس پہنا ہوا اور فلاں کمپنی کے جوتے پہنے ہوئے، فلاں کمپنی کا اس نے چشمہ پہنا ہوا، یہ شہرت کی بات ہے۔ اور اس کی نیت بھی یہی ہے کہ سب میری تعریف کریں، سب مجھے دیکھیں اور سب کہیں بھائی یہ ماشاءاللہ تم نے بڑی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ کتنے کی ہے؟ تو گھڑی اور ہر چیز میں تکلف۔ تو جو شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ وہی بات کہ بھائی ہمیں سادگی کی طرف لانا چاہتے ہیں ہمارے آقا۔ تو اب اگر جو دنیا میں اس قسم کے جو ہے چونچلوں میں پڑ جائے گا تو پھر آخرت میں رسوائی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چونچلوں میں پڑے گا تو ضرور حلال حرام سے کی تمیز ہٹ جائے گی، اور حرام حلال کی تمیز ہٹ جائے گی تو وہ جہنم میں جانے کا راستہ بنے گا۔ تو پھر اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس پہنے۔ اور اگلی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے بس وہ انہی میں سے ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ اب دیکھیے ایک صلحہ کی جماعت ہے اور ایک فساق اور فجار کی جماعت ہے۔ فساق اور فجار کا حلیہ کیا ہے کہ ان کی داڑھی منڈی ہوئی، انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، اور انہوں نے وہ اکڑتے ہوئے چل رہے۔ یہ فساق اور فجار کی قوم۔ اور ایک صلحہ کی جماعت، اللہ کے نیک بندوں کی جماعت، ان کا لباس سیدھا سادہ، ان کی ٹوپی سیدھی سادی، ان کے چپل سیدھے سادے۔ اب میں اپنا جائزہ ہوں کہ میرا لباس کس کی مشابہت کر رہا ہے، میری شکل و شباہت کس سے مشابہت کر رہی ہے، میرے بالوں کا اسٹائل کس سے مشابہت کر رہا ہے، میری ٹوپی ہے تو کس سے مشابہت کر رہی ہے، ٹوپی نہیں ہے تو کس سے مشابہت۔ صلحہ ٹوپی پہنتے ہیں، فساق فجار نہیں پہنتے، تو میں نے نہیں پہنی ہوئی، تو میرا حشر کس میں ہوگا؟ یہ ایک اصولی ضابطہ اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ بھائی ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا قیامت۔ کہ ظاہر کو بھی بنانا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی دل صاف ہو، دل کو بنا لو، دل صاف ہونا چاہیے بھائی، ظاہر میں کیا رکھا ہے؟ نہیں، ظاہر میں بہت کچھ رکھا ہے، بہت سی جگہ ظاہر پر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ پاکستان کی قومی اسمبلی، یہاں پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے، بس اس پاکستان کے پرچم کو ہٹا کر انڈیا کا پرچم لگا دو۔
اگر ہمارا وزیر اعظم ایسا کر دے گا تو غداری کا مقدمہ اس کو اور جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اگر ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں چیف جسٹس یہ جھنڈا وہاں لگوا دے انڈیا کا، ظاہر میں کچھ بھائی پوری قوم پاکستان ہے، پاکستان کی اسمبلی ہے اور سارے پاکستانی ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہیں سب کے، اور سارے قوم پاکستانی قوم کے منتخب نمائندے اندر جا رہے ہیں، پاکستان کی خیر خواہی اور فلاحی کے فیصلے اور مشورے وہاں ہو رہے ہیں، کچھ بھی تو پاکستان کے خلاف نہیں ہو رہا، خالی جھنڈا تو لہرایا انڈیا کا، اتنا سا ظاہر بدلا ہے، کپڑے کا 2 میٹر کا ٹکڑا بدلا ہے، لکڑی بھی وہی ہے جس میں پاکستان کا جھنڈا لہرا ہے، اسی میں انڈیا کے کپڑے کو لہرا دیا بس۔ اتنا سا قصور اگر صدر پاکستان کر لے، آرمی کا چیف کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے عہدے کو چھین لیا جائے گا، وہ قسمیں کھائے کہ بھائی میں سچا پکا پاکستانی ہوں اور جو ہے میں پاکستان کا غدار نہیں ہوں، مگر اس پر غداری کا مقدمہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے انڈیا کی مشابہت کیوں اختیار کی، انڈیا کا جھنڈا کیوں لگایا، وہ سارے اعزازات چھین لیے گئے، سارے عہدے مرتبے چھین لیے گئے، کہاں تو چیف آف دا آرمی اسٹاف اور کہاں جیل میں بند ہو جائے کہ بھئی اس نے جھنڈا کیوں انڈیا کا لگایا۔ اچھا چلو انڈیا کا جھنڈا چھوڑو، انڈیا کا بیج لگا لے، اتنے سارے پاکستانی بیج لگے، ایک بیج انڈیا کا آرمی کا لگا لے، چیف جسٹس یا چیف آف دا آرمی اسٹاف۔ بھائی ظاہر کا تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، پھر یہ ظاہر پر اتنے بڑے بڑے فیصلے کیوں ہوتے؟ اور سارا ملک کہے گا کہ یہ غداری ہے۔ عجیب بات ہے، دنیاوی معاملات میں تو ہم ان سب چیزوں کو غداری کہتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں دل اندر صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، باقی بس یہ تو ایسی باتیں ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اسلام کی ایک شناخت ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے اور اسلام کی ایک حیت ہے۔ آج پگڑی اور داڑھی یہ باطل والوں کے لیے دہشت کی علامت کیوں بنی؟ یہ نبی کی سنتوں میں وہ طاقت ہے کہ باطل لرزتا ہے، کانپ جاتا ہے، اسے اپنی موت نظر آنے لگتی ہے، یعنی یہ داڑھی اور پگڑی بس یہ ہمارے لیے موت کا پروانہ ہے، یہ ہماری جو ہے عزتوں کو ختم کر دینے والے، اور یہ اسلام کا جو ہے ساری دنیا میں پرچار کرنے والے۔ یہ کیوں؟ یہ نبی کی سنت کی تاثیر ہے کہ باطل کے دل میں گھس کے اس کو کپ کپائی ہو جائے، صرف اس ظاہر کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو جب باطل میں بھی انسان مسلمان، حقیقی مسلمان بن جائے تو پھر انقلاب آ جائے۔ تو ظاہر کو بھی سنبھال، ظاہر کی بہت اہمیت ہے، بہت قیمت ہے۔ ایک بیج بدل جائے چیف آف دا آرمی اسٹاف تو اس کے سارے بیج مائنس میں چلے جائیں، سارے پاکستانی بیج لگے ہوئے، ایک بیج انڈیا کا لگ جائے، وردی بھی پاکستانی ہے، ٹوپی بھی پاکستانی ہے، مگر جو سلیوٹ مارنے والے ہیں اس کو وہی اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ آپ نے یہ بیج کیسے لگا دی انڈیا کی آرمی؟ تو معلوم ہوا کہ ظاہر کے بھی اثرات، ظاہر کو ایسے نہیں چھوڑ دے گے بھائی جیسے چاہے کر لو۔ تو فرمایا کہ جو شہرت کا لباس پہنے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یہ ایک ضابطہ بنا دیا۔ تو ہر آدمی اس پر اپنے آپ کو پرکھے، ہر آدمی اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ لے کہ میں کس کے حساب ہوں، میرا لباس کیسا، میری چال ڈال کیسی، میرا کھانا پینا کیسا، میرا بول چال کیسا، اور میری لباس پوشاک کیسی، میری شکل و حلیہ کیسا، جس جماعت میں کی سے مشابہت ہوگی اسی میں اس کا اثر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلحہ، نیک لوگوں کی شکل، شباہت، چال ڈھال اور لباس پوشاک میں اللہ والوں کا اتباع، نیک لوگوں کی صورت، نیک لوگوں کی شباہت، یہ ہم اختیار کریں، دینداروں کا حلیہ اختیار کریں، اور باطنی طور پر بھی دیندار بننے کی کوشش کریں۔ تو بھائی اب یہ چیزیں، ساری چیزیں بذات سادگی کیسے آ جائے، اور
ہم سادگی پر کیسے آ جائیں، ایمانی کیفیات ہمیں کیسے پیدا ہو جائیں، صلح کی مشابہت ہمیں کیسے مل جائے، اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، وہ کیا ویکسین ہو جس کے لگا لینے سے یہ ساری چیزوں کے جو ہے توفیق ملنے لگ جائے، ہمت قوت پیدا ہو۔ تو وہی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی ایک ایسا ماحول دے دیا جس کی برکت سے یہ ایمانی کیفیات پیدا ہو جائے۔ یہ ابھی عصر کی نماز کے بعد ہم سب نے اعلان سنا کہ اللہ کے محبوب دین بھی لائے، دین کی محنت بھی لائے، اور اس دین کی محنت کے بارے میں بات ہوئی۔ تو یہ جو درس حدیث ہے اور جتنی درس قرآن ہے، یہ جتنی دینی محفلیں ہیں، سب اس دین کی محنت کا حصہ ہے۔ پھر ہمارے ساتھی اذان عصر سے پہلے گشت میں گئے، یہ بھی اسی دینی محنت کا ایک حصہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس ان کو اس بات کی اہمیت دلانے کے لیے کہ ہم آخری نبی کے امت ہیں، ہمارے آقا ہمیں ایک ذمہ داری دے کر گئے اور اس ذمہ داری کی یاد دہانی کریں، اور وہ یاد دہانی یہی ہوگی کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں گے تو یاد آئے گا، ورنہ تو بھول جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ایک ماحول اللہ نے دے دیا، ایسا ماحول کہ اس میں جا کر بگڑے ہوئے سے بگڑا ہوا بھی سدھر جائے، اور جو ہے ایسا سدھرتا ہے کہ دوسروں کو سدھارنے والا بن جائے، ہزاروں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ ایک بگڑا ہوا مسلمان جب اس دین کی محنت کے ماحول میں آتا ہے تو نہ صرف خود سدھرتا ہے بلکہ ہزاروں کی زندگی کو سدھارنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور سدھار دیتا ہے۔ لہذا جنید جمشید کیسے ماحول سے آیا اور ہزاروں لوگوں کی زندگی کے تبدیلی کا ذریعہ بن گیا، اور ایسے کتنے لوگ، یہ تو ظاہر ہے، اور کیسے کتنے چھپے ہوئے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ بگڑے ہوئے ماحول سے وہ دین کے ماحول میں آ گئے، دین کے ماحول میں سے ایسے سدھرے کہ سدھارنے کی مشین بن گئی۔ اب کہاں جاتے ہیں، ایسے دل میں درد پیدا ہو گیا کہ بس اپنے جیسے لوگوں، جیسے پہلے ان کا ماحول تھا ایسے لوگوں میں جا کر ان کو وہاں سے کھینچ کے لے آتے ہیں۔ محنت کرتے رہتے ہیں، روتے بھی ہیں رلاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، خود بھی روتے ہیں، خود رلاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ کیسے آ گئے ماحول میں، یہ اسی گشتوں کی برکت سے آ گئے۔ تو گشتوں میں گئے، بات سنی اور زندگی بدلنے کا ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایمانی کیفیات کو حاصل کرنا اور ایمانی کیفیات کو برقرار رکھنا اور ایمانی کیفیات کو بڑھانا، یہ ساری چیزیں ہمیں اس ماحول میں مل سکتی ہیں۔ اگر اس ماحول میں اصول کے ساتھ، بزرگوں کی ہدایات کے ساتھ اور ان کی رہنمائی کے ساتھ اگر ہم جڑتے رہیں تو یہ ساری کیفیات ہمیں ملتی چلی جائیں اور مل رہی ہیں، جو جڑ رہے ہیں ان کو مل رہی ہیں۔ لہذا جو ہے ہمارے ساتھی بھی ارادے کریں 4 مہینے لگا کر اسلام کو سیکھنا ہے اور سارے عالم میں جا کر حضور کی اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔